دیتا ہوں محترم جناب قاری عبدالرحمن عطر صاحب وہ تشریف لاتے ہیں اور اپنے مخصوص انداز میں گفتگو فرماتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده۔ حمد و صلوات کے بعد اسلام یہ دین اور شریعت ہم سب کے لیے رہنما بھی ہے، مقتدا بھی ہے، پیشوا بھی ہے۔ اس اسلام سے، اس شریعت سے جو ہمیں سبق ملتا ہے، درس ملتا ہے، اور جو میسج اور پیغام ملتا ہے وہ سلامتی کا ہے، امن و امان کا ہے۔ اور مسلمان اسلام لانے کے بعد مسلمان کہلانے کا وہی حق رکھتا ہے جو اسلام پہ چلنے والا ہو، اسلام کے شرائع اور اسلام کے احکامات کو تسلیم کرنے والا ہو۔ یہ اسلام ہمیں امن کا سبق دیتا ہے، امن کا درس دیتا ہے، کیونکہ اس اسلام کے آنے سے قبل، دین اسلام کے آنے سے قبل معاشرے کی جو کیفیت اور حالت تھی وہ آپ کے سامنے ہے۔ ہر طرف رہزنی، قتل و غارت، لوٹ مار اور عزتوں پہ حملہ، جس سے نہ لوگوں کی جان محفوظ تھی، نہ لوگوں کا مال محفوظ تھا، نہ لوگوں کی عزت محفوظ تھی۔ اس اسلام نے جہاں لوگوں کے ایمان کی حفاظت فرمائی، وہیں اس اسلام نے لوگوں کی عزت اور عصمت کی حفاظت فرمائی ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی جب تعمیر کر لی، تعمیر کرنے کے بعد جہاں سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اور دعائیں اللہ سے مانگی، ان دعاؤں میں کی ایک دعا یہ بھی تھی کہ رب اجعل ھذا البلد آمنا، اے میرے پروردگار اس گھر کو، جو بیت اللہ جس کو کہا گیا، اس گھر کو امن کا گہوارہ بنا دے، یہاں سے لوگوں تک جو پیغام جائے
جو میسج جائے وہ پیغام امن کا پیغام ہو، وہ پیغام سلامتی کا پیغام ہو۔ اور یقیناً یہ دین مکہ سے پھیلا، پھر اس کے بعد مدینہ سے پھیلا۔ ان دونوں جگہوں سے جو پیغام ہمیں ملا ہے وہ پیغام امن کا ہے، سلامتی کا ہے، اور اسلام اسی چیز کا نام ہے۔ بعض لوگ اسلام کو، مسلمانوں کو دہشت گرد بھی کہہ دیتے ہیں، حالانکہ اسلام دہشت گردی کی تردید کرتا ہے، اور مسلمان بھی جو ہیں اس دہشت گردی کی تردید کرتے ہیں۔ اور پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا المسلم من سالم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ مسلمان وہی ہوگا جس کے زبان سے بھی، جس کے ہاتھ سے بھی دوسرا مسلمان، دوسرا انسان محفوظ رہے۔ معنی یہ وہ انسان مسلمان کہلانے کا حق نہیں رکھتا کہ جس کی زبان سے دوسرا محفوظ نہ ہو، جس کے ہاتھ سے دوسرا محفوظ نہ ہو۔ یہ اسلام ہے، یہ دین ہے، یہ شریعت ہے جس سے ہمیں امن و سلامتی کا درس ملتا ہے۔ اور پھر اس دنیا میں، اس کائنات میں امن اس وقت تک نہیں آ سکے گا جب تک کہ میرے بھائیوں ان قیود کو، ان حدود کو جب تک کہ نفاذ ان کا نہیں ہوگا جس کو قرآن و سنت نے جو بیان فرمایا ہے۔ کیا معنی؟ جو شرابی شراب پیے اسلام اس پر حد نافذ کرتا ہے، اور جو زانی زنا کرے اسلام اس پر حد نافذ کرتا ہے، جو انسان کسی کا مال لوٹے، چوری کرے اسلام اس پر بھی حد نافذ کرتا ہے۔ جب تک کہ ان حدود کا نفاذ نہیں ہوگا اس وقت تک پوری دنیا میں امن قائم نہیں ہو سکتا۔ آپ دیکھیں جن ملکوں میں امن ہے، سکون ہے، اس کی ریزن کیا ہے، اس کا سبب کیا ہے؟ کہ ان ممالک نے دین کو فوقیت دی، دین کو فوکس کیا، دین کو ترجیح دی۔ نتیجہ کیا نکلا؟ رات بھی ان کا دن کی مانند ہے اور دن بھی ان کا رات کی مانند ہے۔ جب چاہیں نکلیں، کہیں بے امنی نہیں ہوگی، بد سکونی نہیں ہوگی، امن ہی امن ہوگا۔ اس سے پتہ چلتا ہے اسلام ہمیں امن کا درس دیتا ہے، لیکن یہ امن و امان تبھی آئے گا جب انسان اپنے آپ کو قرآن کا پابند بنائے گا، محمد رسول اللہ کی شریعت کا پابند بنائے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا چور کا ہاتھ کاٹو، اور جو کسی کو قتل کرے مقتول کے بدلے قاتل کو قتل کرو۔ وَفِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ۔ لوگو اگر زندگی چاہتے ہو، امن چاہتے ہو، سکون چاہتے ہو، راحت چاہتے ہو، آرام چاہتے ہو، زانی کو زنا کی سزا دو، شرابی کو شراب کی سزا دو، اور چور کا ہاتھ کاٹو، پھر دیکھو ہر طرف امن ہوگا، ہر طرف سکون ہوگا۔ آج کیا ہے؟ کوئی آدمی گھر سے مستور ہے، مرد ہے، عورت ہے، گھر سے نکلتا ہے، بد امنی کا شکار ہے، بد سکونی کا شکار ہے، کس طرف کوئی امن نہیں، کس طرف کوئی سکون نہیں۔ میرے بھائیوں اس کی ریزن یہی ہے، اسلام نے جو اصول کا نفاذ کیا ہے، اسلام نے جو لا ہمیں دے دیے ہیں، جو قانون ہمیں دے دیے ہیں، ان کو ہم نے رائج نہیں کیا۔ اگر ہم اسلام کے لا کے مطابق زندگی گزاریں، ہمارا معاشرہ اسلامی ہو، ہمارا رہن سہن اسلامی ہو، ہمارا دن رات اسلامی ہو، اللہ کی قسم یہ دن اور رات، یہ معاشرہ، یہ ملک ہمارا اسی طرح امن کا گہوارہ بن سکتا ہے جس کی دعا سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے بیت اللہ کے حوالے سے کی تھی، رب اجعل ھذا البلد آمنا، اے اللہ اس کو امن کا گہوارہ بنا دے۔ یقیناً وہ امن کا گہوارہ ہے جہاں کسی فتنے کا کوئی فتنہ عمل پیرا نہیں ہو سکتا، فتنہ پرور کا کوئی فتنہ جو ہے وہاں تک نہیں پہنچ سکتا، حتیٰ کہ سنگین فتنہ تو دجال کا فتنہ ہے، وہ بھی نہ بیت اللہ میں داخل ہو سکے گا، نہ مدینہ منورہ میں داخل ہو سکے گا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی وہ دعا ہے جس دعا کے نتیجے میں انہوں نے فرمایا تھا رب اجعل ھذا البلد آمنا، اللہ اس کو امن کا گہوارہ بنا دے۔
یقیناً یہ اسلام امن کا درس دیتا ہے، یہ سکون کا درس دیتا ہے، امن و امان کا درس دیتا ہے۔ ہمارا امن و امان تبھی بحال رہ سکتا ہے جب حدود کا نفاذ ہو، اور اس طرح جو ہے ہر برائی کرنے والے انسان کی برائی پر اس پر سزا بھی ہو، تب جو امن و امان قائم رہ سکتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمارے ملک کا امن بحال فرمائے، ہمارے ملک میں سلامتی پیدا فرما دے، ہر انسان کی حفاظت فرمائے، مسلمان کی حفاظت فرمائے، امن و امان بحال رہے گا، ہمارا معاشرہ بھی بہتر ہوگا، ہمارا معاشرہ ترقی بھی کرے گا، ہم ہر حوالے سے ترقی بھی کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ جو سنایا اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔